کیا انسینٹیوز ہیں جو ایگری ہوئے ہیں؟ جی سب سے پہلا جو انسینٹیو ہے وہ کیش ریوارڈ کا انسینٹیو ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری جتنی ایکسپورٹ کرے گی اس کو 5% کیش ریوارڈ دیا جائے گا. یہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو بہت عرصے سے مل رہی تھی, کافی سالوں سے مل رہی تھی. بنگلہ دیش نے ابھی اور یہ جو 10% 5% کیش آپ کو ریوارڈ. ایکسپورٹ کے اوپر ریفنڈ ملے گا، یہ جتنی گروتھ ہوگی اس کی پرسنٹیج ہے یا ٹوٹل کا ہے؟ یہ جی جتنی گروتھ یہ بیسیکلی نیٹ پہ ہے. اگر کسی کی امپورٹ مائنس کر کے جس کی جتنی امپورٹ ہوگی وہ مائنس کر دیں گے اور جتنی اس پہ گروتھ ہوگی تو اس پہ 5% کیش ریوارڈ دیا جائے گا. اس سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. تقریباً یہ $2.1 بلین سے یہ تقریباً صرف اس بینیفٹ کی وجہ سے یہ تقریباً $2.9 بلین یا $3 بلین ایٹ لیسٹ اس سال میں چلا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور جو آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں پاکستان سے سافٹ ویئر کی، وہ آپ کی کیا توقع ہے کہ اس انسینٹیو کے نتیجے میں کتنی ہو جائیں گی؟ ہمارا ایکسپیکٹیشن تو ہے کہ یہ اس سال ایٹ لیسٹ $3.2 بلین کراس کرے اگر ساری چیزیں ایز پلانڈ ہوتی ہیں. اور یہ 3.2 ارب ڈالر آپ کا خیال ہے کہ ہو جائیں گی؟ سوا تین جی ارب ڈالر انشاءاللہ جی انشاءاللہ $3.25 ارب ہو جائے گی. بٹ یہ $4 بلین بھی ہو سکتی ہے پرووائڈیڈ کہ ہم نے اس کے اندر 2 اور بینیفٹس مانگے تھے, کیونکہ ہمارا اس وقت دنیا میں ہیومن ریسورس کا آئی ٹی کے ورکر کا شارٹیج آیا ہوا ہے. اور ہمارا چیلنج یہ ہے کہ یونیورسٹی سے جو گریجویٹ نکل رہا ہے اس کی وہ اتنا اپ اسکلڈ نہیں ہے. تو ہم نے گورنمنٹ کو کہا تھا کہ ایک وار فوٹنگ پہ پروگرام شروع کریں جس میں ہماری ایکسپورٹ کا 1% جو ہے وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں, ہمارے ینگ بچوں پہ خرچ کریں تاکہ وہ انڈسٹری کے لیے ریڈی ہوں. کیونکہ جاپان بھی اس وقت ہم سے 1 لاکھ ریسورسز مانگ رہا ہے, پاکستان سے انڈسٹری جرمنی کے اور لیے یورپ کی جب ریڈی کمپنیز. کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا چیز درکار ہے؟ مجھے تھوڑا سا وضاحت کریں, کیونکہ یہ ایک دن آصف پیر صاحب نے بھی بات کی تھی کہ ایک بچہ BSc کر کے نکلتا ہے کمپیوٹر سائنس میں یا سافٹ ویئر میں, تو اس کے لیے ایڈیشنل اسکل کیا ریکوائرڈ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہیومن ریسورس پہ ڈیولپ کرنا اسپینڈ کرنا چاہیے؟ بیسیکلی پاکستان میں چیلنج یہ ہے کہ آپ کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں جس طرح نسٹ ہے, فاسٹ ہے, لمز ہے, بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں, ان کا گریجویٹ ہمارے لیے 100% ریڈی ہوتا ہے. ہمارا چیلنج جو ہے پاکستان کی B اور C ٹیئر یونیورسٹی سے ہیں جدھر سے تقریباً 25 سے 30 ہزار گریجویٹ اس وقت پروڈیوس ہو رہا ہے. وہاں پہ پروفیسرز جو ہیں اس لیول کے نہ ہونے کی وجہ سے, اور وہاں پہ انڈسٹری کے لوگ آلموسٹ نہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ انڈسٹری کے لوگ وہاں پہ پڑھانے نہیں جاتے یا وہ اچھا پے نہیں کرتے یا ان کی ریکوائرمنٹس کچھ اس طرح ہے, جس کی وجہ سے وہاں جو 4 سال بچہ لگا کے آیا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے اس پہ ہمیں فردر 5 to 6 منتھ اسپینڈ کرنے پڑتے ہیں اس کو ریڈی کرنے کے لیے اپنی انڈسٹری کے لیے. تو ہم نے کسی طرح نیشنل پلان بنانا ہے کہ یہ جو 25 سے 30 ہزار گریجویٹ ہم لو پاور پروڈیوس کر رہے ہیں, ہم کیسے اس کو اپ اسکل کریں. آپ اس کے کے لیے خیال میں پاشا اگر کے ان پاس کو پلان. اچھا سے کوچ کر لیا جائے تو کیا جاپان میں آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 1 لاکھ بچہ یہ جو ٹرینڈ اسکلڈ BSc سافٹ ویئر انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس کا بچہ ہے اس کے لیے اوپننگز موجود ہیں وہاں پر؟ ایبسولوٹلی جی, دنیا میں اس وقت ملینز آف لوگوں کی شارٹیج ہے. ابھی مجھے کل کسی نے بتایا کہ انڈیا جو ہے وار فوٹنگ پہ 2.5 لاکھ لوگ ٹرین کرنے لگا ہے 2-3 اسپیسیفک ٹیکنالوجیز میں, جو اس وقت ہمارے ملک میں بھی شدید اس کی شارٹیج کریٹ ہوئی ہے. تو یہ ہم اگر یہ کرتے ہیں تو ہم اسکلڈ مین پاور ایکسپورٹ بہت اچھا کر سکیں گے. آئی ٹی انڈسٹری کو بھی اس کا فائدہ ہوگا, اور آئی ٹی انڈسٹری سے آلریڈی جو لوگ جاتے ہیں باہر دے آلریڈی ارن ابو ایک اور $5,000-6,000 سوال کا پلس. جواب دیجئے کہ جو غیر ملکی کمپنیاں یہاں انویسٹمنٹ کرتی ہیں پاکستانی سافٹ ویئر سیکٹر میں, تو اس کے لیے بھی کچھ ان کے جو پروفٹس وغیرہ ہیں اس کی ریپیٹریشن کے لیے اور فارن کرنسی اکاؤنٹس کے لیے اس حوالے سے بھی کوئی آج آپ کی ایگریمنٹ ہوئی ہے؟ جی یہ بہت بڑی ہماری ڈیمانڈ تھی کہ بیسیکلی چیلنج یہ تھا کہ اگر آپ پاکستان میں سیٹ اپ کر رہے ہیں, آپریشنس کر رہے ہیں, انٹرنیشنل کمپنی پاکستان میں آتی ہے اور اس کا امریکہ میں بھی آفس ہے اور پاکستان میں بھی آفس ہے, تو وہ جب پاکستان بھیجتے ہیں پیسے تو وہ 2 چیزوں سے ڈرتے ہیں. ایک چیز یہ کہ اگر پاکستان میں ایکسٹرا پیسے رکھے ہوئے تو وہ FBR سے ٹیگ ہو سکتے ہیں, کسی بھی ڈیمانڈ جنریٹ کر کے پیسے نکالے جا سکتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ چیلنج یہ تھا کہ پروفٹ اور ڈیویڈنڈ ریپیٹریشن پہ بہت زیادہ ایشوز تھے. اگین وہ ٹیکسیشن کے بھی ایشوز تھے, اسٹیٹ بینک کے بھی ایشوز تھے. بہت ساری کمپنیز نے باہر امپلائیز رکھے ہوئے ہیں, امریکہ میں آل اوور دا ورلڈ امپلائیز رکھے ہیں, ان کو پے کرنا ہوتا ہے منتھلی. اس پہ تو اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا آپ کا؟ جی اس پہ فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ وی ول ریزالو آل ایشوز. تو انشاءاللہ اس پہ ایگزیکیوشن میں جب چیزیں جائیں گی تو انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ یہ چیز سالو ہو جائے گی. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ جو اسپیشلی ملٹی نیشنل کمپنیز ابھی پاکستان میں اپنے اکاؤنٹس میں پیسہ رکھنے سے ڈرتے تھے, وہ انکریج ہوں گے کہ ہم بھی چاہتے ہیں ایز این آئی ٹی انڈسٹری کے لوگ پاکستان میں صرف کاسٹ سینٹر اس کو نہ بنائیں, اس کو اپنا پروفٹ سینٹر بنائیں. جی درست ہے. برکان سعید صاحب, چیئرمین پاشا, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ